नावल बागी राइटर तमीम किस्त नंबर 17। वो आदमी कभी अरसल मिन्हास को तो कभी अपने हाथ में पकड़ी उसकी तस्वीर को देख रहा था। वो जान गया था कि ये ही वो लड़का है जिसकी उनको तलाश थी। अब वो आदमी बड़ी होशियारी के साथ उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। वो नीचे जाकर उन पर हमला करना चाहता था। हॉस्पिटल के इस हिस्से में लोगों की तादाद ना होने के बराबर ही थी। वैसे भी सुबह का वक्त था, उक्का दुक्का ही लोग आ जा रहे थे। अरसल नवीन को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, थैंक्स किस चीज़ के लिए? एवरीथिंग। आपने मेरी जान बचाई, मेरी इतने दिनों तक खिदमत की, मेरी ज़िंदगी आपकी मकरूज है। वो ये सुनकर मुस्कुराई, ये मेरा फ़र्ज़ था। हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता। वो दोनों मुस्कुराए। तभी वो आदमी उनके सामने आकर रुक गया। वो दोनों उसे देखने लगे। इससे पहले कि कुछ समझ पाते उस आदमी ने चाकू निकाल लिया। नवीन और अरसल मिन्हास को समझने में बिल्कुल भी देर न लगी कि वो आदमी किस मकसद के साथ यहाँ आया है। ये आप क्या कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल है। नवीन उसे अरसल मिन्हास की तरफ बढ़ते देखकर बोली। वो आदमी नवीन को चाकू दिखाते हुए बोला, सिस्टर तुम बीच में मत पड़ो। नहीं, मैं तुम्हें किसी की जान लेने नहीं दे सकती। आप इधर से भाग जाएं, मैं इसे संभालती हूँ। नवीन ने अरसल मिन्हास को वहां से भाग जाने को कहा। नहीं, मैं आपको इस खतरे में छोड़कर नहीं जा सकता। प्लीज मेरी बात मान ले और जाए यहाँ से। मगर अरसल मिन्हास बजिद रहा। तभी वो हमलावर अरसल मिन्हास पर चाकू का वार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। तभी अचानक ही नवीन उसके सामने आ गई थी। उसने चाकू की तेज धार को पकड़ लिया था और अरसल से कहने लगी, अब जाए यहाँ से, मैं उसे रोकती हूँ। इस हमलावर ने चाकू खींच लिया था, जिसकी वजह से नवीन की हथेली पर गहरा कट लग गया, जिससे खून उबल पड़ा। अरसल उसका तेजी से बहता हुआ खून देखकर खौफजदा हो गया था। ये आपने क्या कर दिया? अरसल मिन्हास नवीन की तरफ आया। उस आदमी ने अरसल मिन्हास पर वार करना चाहा, मगर अरसल जल्दी से नीचे को झुक गया, जिसकी वजह से इस आदमी का वार खाली गया। नवीन खौफजदा हो गई थी। मिन्हास इस आदमी के सामने था और वो मिन्हास को यूं मरते हुए नहीं देख सकती थी। नवीन को कुछ करना था। उसके दिमाग में एक ख्याल कूदा। इस आदमी का सारा ध्यान मिन्हास की तरफ था। नवीन आगे बढ़ी और पूरी कुव्वत के साथ अपने हाथों से इस हमला आवर को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो नीचे जा गिरा और उसके हाथ से चाकू निकलकर दूर जा गिरा। उन दोनों के पास वहां से भागने का बेहतरीन वक्त था। नवीन ने अरसल का हाथ पकड़ा और वो दोनों वहां से अंदर की तरफ भागे। वो आदमी गुस्से से चलाया। एक मौका हाथ आया था इस लड़के को खत्म करने का, मगर इस लड़की की वजह से वो मौका भी हाथ से निकल गया। अब वो इनके पीछे अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि खतरा था कि कहीं वो पुलिस को कॉल ना कर दे। इसके लिए बेहतरी इसी में थी कि वो यहाँ से चला जाए। वो दोनों रूम में वापस आ गए। नवीन का हाथ जख्मी था और उससे खून रस रहा था। वो अब अपने जख्मी हाथ की पट्टी कर रही थी। अरसल मिन्हास शर्मिंदगी से बोला, आई एम सॉरी, मेरी जान बचाने के चक्कर में आप खुद को जख्मी कर बैठी। नवीन मुस्कुराई, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ था। अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर? आप खुद को ब्लेम मत करें, जो हुआ उसे भूल जाएं। अरसल मिन्हास ने सर असबात में हिलाया। नवीन इतना तो जान चुकी थी कि वो लोग अब भी अरसल मिन्हास की जान लेने के दर पे हैं और उसका अब मजीद हॉस्पिटल में रहना खतरे से खाली नहीं। उसने अरसल से कहा, आपकी जान खतरे में है, आप पर दोबारा भी हमला हो सकता है। इसीलिए जब तक आपके माँ बाप वापस नहीं आ जाते, आप हमारे घर चलें, आप वहाँ महफूज होंगे। अरसल हैरानगी से उसे देखने लगा। मेरा एक छोटा सा घर है जिसमें मैं और मेरी अम्मी जान रहती हैं। मैं जानती हूँ कि हमारा गरीब खाना आप जैसे शानदार और अमीर आदमी के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं, मगर आप वहाँ महफूज होंगे। अरसल मिन्हास उसे इनकार ना कर सका और उसी दिन नवीन उसे अपने साथ घर ले आई। उसकी वालदा इस अजनबी लड़के को देखकर नवीन से बोली, बेटा ये कौन है? नवीन उसे अपने साथ कमरे में ले गई और उसके बारे में सब कुछ बता दिया। क्या अम्मी जान, ये बेचारा अकेला है और जख्मी भी है। इसके साथ एक हादसा हुआ था। उसके बाप उम्रा की अदायगी के लिए सऊदीया गए हुए हैं और उसका ख्याल रखने के लिए और कोई भी नहीं है, तो मैं इसे अपने साथ कुछ दिनों के लिए घर ले आई। अगर मैं इसे ना ले आती तो इसके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता था। सबीहा पूरी बात सुनने के बाद शशोपंज में मुब्तला हो गई थी। ये नहीं था कि वो इसे अपने घर में पनाह नहीं देना चाहती थी। बात ये थी कि मोहल्ले वाले और ख़ासकर शकीला, इसे तो बस नवीन को पूरे मोहल्ले में बदनाम करने के लिए मौका मिल जाता और उसकी बाकिरदार बेटी पर बहतान लग जाता कि एक जवान जहान लड़का उनके घर क्या कर रहा है। मगर वो इनकार भी नहीं कर सकती थी, उसकी जान खतरे में थी।
سبیحہ نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ اس نے نوین کو اس کے کام پر شاباشی بھی دی کہ اس نے بہت اچھا کیا۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ارسل منہاس ان کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے اور کیا کچھ شکیلہ نامی عورت نوین کے ساتھ کر چکی ہے۔ ارسل منہاس کو اس عورت پر بہت غصہ آ رہا تھا، مگر تب اس کے غصے کی انتہا نہ رہی جب اسی شکیلہ نامی عورت کو ارسل منہاس کی بھنک پڑ گئی کہ وہ سبیحہ کے گھر رہ رہا ہے۔ اس نے پورے محلے والے کو جمع کر لیا تھا کہ توبہ استغفر اللہ، مرد کیا مر گیا، اس ماں بیٹی نے تو گھر کو کوٹھا ہی بنا لیا ہے۔ بھئی یہ زمانہ آ گیا ہے کہ توفیق کی بیٹی اب غیر جوان جہان لڑکوں کو گھر لانے لگی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اب اسی طرح ہی یہ ماں بیٹی گھر کا خرچہ چلا رہی ہے۔ ارسل منہاس اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا اس کی یہ ساری بےہودہ اور گھٹیا باتیں سن رہا تھا۔ وہ نوین کے اجلے کردار کو پورے محلے والوں کے سامنے داغدار کر رہی تھی۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس عورت کا منہ بند کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو سبیحہ نے اسے روک لیا۔ آنٹی چھوڑے مجھے، میں جا کر اس بد زبان عورت کا منہ کراتا ہوں۔ تم کچھ بھی نہیں کرو گے بیٹا۔ مگر آنٹی وہ نوین کے بارے میں کیسی گھٹیا باتیں کر رہی ہے، وہ بہتان لگا رہی ہے نوین پر۔ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں بیٹا؟ اگر تم باہر چلے گئے تو بات مزید بگڑ جائے گی اور شاید یہ محلے والے لوگ ہمیں دھکے دے کر اس محلے سے نہ نکال دیں۔ منہاس اس کی اس بے بسی پر لب بینچ گیا۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ وہ تو چلا جاتا مگر ان ماں بیٹی پر یہ ظالم لوگ زندگی تنگ کر دیتے اور وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، اور وہ دونوں اس کی محسنہ تھی۔ ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ سبیحہ نے اسے چارپائی پر بٹھایا۔ آنٹی یہ بدتمیز اور بد زبان عورت ہے کون؟ یہ ایک خودغرض اور احسان فراموش عورت ہے۔ توفیق نے اس کے لیے اور اس کے بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ سبیحہ نے پوری بات اسے بتائی، جس پر منہاس کو اس دوگلی عورت پر انتہا کا غصہ آیا تھا۔ کوئی اتنا احسان فراموش کیسے ہو سکتا ہے؟ نوین کے بارے میں سن کر اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ کتنی تکلیفوں اور دکھوں سے گزری تھی، اور مزید یہ سن کر اس کی پشیمانی میں اضافہ ہو گیا تھا کہ جب اس کا اغوا ہوا تھا تو محلے والوں نے اس پر کیسے کیسے الزامات نہ لگائے تھے۔ شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا تھا۔ اب وہ کیا کہتا ہے کہ اس بدنامی کی اصل وجہ تو سامنے ہی بیٹھا ہے۔ اسی نے ہی تو نوین کو علی رضا کی بہن سمجھ کر اس کا اغوا کروایا تھا۔ جانے انجانے میں کتنا کچھ وہ غلط کر چکا تھا نوین کے ساتھ۔ کیا اس کی حقیقت جان کر نوین کا رویہ پھر بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہمدردانہ اور دوستانہ ہوگا؟ ہرگز بھی نہیں۔ ہاں، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ سے اسے کیا کچھ نہیں کھیلنا پڑا تھا۔ وہ معافی کے لائق نہیں تھا۔ وہ اپنے ضمیر کا قیدی بن گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نوین کو کبھی بھی یہ نہیں بتائے گا اور نہ اسے یہ پتہ لگنے دے گا کہ اس کا اغوا کسی اور نے نہیں بلکہ اسی ارسل منہاس نے کروایا تھا، جس کی وہ 3 بار جان بچا چکی ہے۔ وہ نوین کو نہیں کھونا چاہتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ نوین کب اس کے دل کی مسند پر بڑا جمان ہو گئی اسے پتہ ہی نہیں چل سکا، اور جب پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا دل اسے دھوکہ دے چکا تھا اور اب وہ اس سے بغاوت کرنے کے در پہ تھا۔ اس نے بھی اپنے دل کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اسے بس نوین ہی چاہیے تھی، ہر حال میں کسی بھی طرح وہی اس کی خوشی اور مسکراہٹ کا ذریعہ تھی۔ وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ اور اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک بہت ہی اہم فیصلہ لے چکا تھا۔ منہاس یہاں سے جا رہا تھا کیونکہ وہ مزید یہاں رہ کر نوین کو ہرٹ نہیں کر سکتا تھا، مگر نوین نے اسے روک لیا کہ وہ کسی بھی صورت یہاں سے نہیں جائے گا۔ بڑے لوگ جو کچھ بھی اس کے کردار کے بارے میں کہیں، مگر وہ تو مطمئن ہے نا کہ وہ کیسی ہے۔ اسے اب لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہرگز بھی نہیں تھی۔ اس نے ارسل سے صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ یہی رہے گا جب تک کہ اس کے ماں باپ نہیں آ جاتے، اور یہی بات سبیحہ نے بھی اس سے کہی تھی، جس پر ان کی بات ماننا پڑی۔ اس آدمی نے جا کر درا کو سب کچھ بتا دیا کہ وہ اس لڑکے کو آج ختم کرنے ہی والا تھا، مگر اس نرس کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا۔ نادرا کو اس نرس پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ وہ آگ بگولا ہو کر بولی، میں اس نرس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے بیچ میں آ کر ہمارا کام بگاڑ دیا۔ اس نے ہماری راہ میں حائل ہو کر اچھا نہیں کیا۔ ممی اب ہم کیا کریں گے؟ اب تو وہ نرس بھی ہمارے ارادوں کے بارے میں جان چکی ہے۔ ممی اب دیکھنا آہستہ آہستہ اور لوگ بھی جان جائیں گے ہمارے بارے میں۔ میں بہت جلد ہمارا انجام قریب آ جائے گا۔ کچھ کرے ممی، اب بھی وقت ہے۔ انجی نے اسے خبردار کرنا چاہا۔ نادرا نے کہا، تم فکر نہ ہی کرو انجی، نادرا کو ایسے لوگوں کو ٹھکانے لگانا اچھی طرح سے آتا ہے۔ اب تک صرف یہ دونوں ہی ہمارے رازوں اور کاموں سے واقف ہیں، مگر جب یہ دونوں ہی نہیں رہیں گے تو پھر باقیوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ نادرا نے اپنے ایک آدمی کو حکم دیا، جاؤ اور جا کر پتہ لگاؤ کہ وہ نرس کہاں رہتی ہے، اس کا گھر کہاں ہے اور اس کے گھر میں کون کون رہتا ہے۔
यकीनन वो नर्स इस लड़की को अपने घर ले गई होगी। मुझे जल्द अज जल्द उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी मैडम, हो जाएगा। वो आदमी चला गया। नादरा ने कहा, अब उन दोनों को नादरा के गजब से कोई भी नहीं बचा पाएगा। अंजी माँ को देखकर मुस्कुराई। अनायत बैग ने सैफ अली बैग को सारी हकीकत बताने से पहले अपने वकील को कॉल करके बुला लिया था। अब वो दोनों आमने सामने बैठे थे। वकील साहब, मैंने आपको यहाँ आने की जहमत दी। अरे कुछ नहीं अनायत साहब, हम तो पाके गुलाम हैं। वो नहायत चापलूसी से बोला, क्योंकि वो जानता था कि अनायत बैग कितना मालदार आदमी है। वो भी ऐश कर रहा था फिलहाल अनायत बैग की दौलत पर, और आगे मजीद करना भी चाहता था। अनायत बैग इस पर अंधा एतमाद करता था। वकील साहब, मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि मैं एक वसीयतनामा बनवाना चाहता हूँ। वसीयतनामा? कैसा वसीयतनामा? अनायत बैग ने इस वकील को अपनी पूरी कहानी सुना डाली कि दरअसल सैफ बैग उसका सगा बेटा नहीं है, मगर वो इसे दरवाजे के बाहर लावारिस मिला था। वकील हैरत ज़दा रह गया था। वकील साहब, मैं फिर भी अपनी आधी जायदाद सैफ के नाम करना चाहता हूँ। अनायत बैग ने वो शानदार कोठी जहाँ पर सैफ बैग रहाइश पजीर था, वो सैफ बैग के नाम कर दी। वो ऑफिस भी सैफ के नाम कर दिया जहां पर वो काम करता था। अनायत बैग ने अपनी आधी से ज़्यादा जायदाद और ज़मीनें और जो कुछ बैरून मुल्क उसकी जायदाद और घर वगैरह थे, वो सब अपनी हकीकी बेटी शानज़े अनायत बैग के नाम कर दी। और वो ये जायदाद और ज़मीनें कतई तौर पर किसी को भी नहीं देगा, चाहे वो सैफ बैग ही क्यों ना हो। ये सब उसकी बेटी शानज़े अनायत बैग का है, और इससे ये सब कोई भी नहीं छीन सकता। इन सब की वो अकलौती वारस है। अनायत बैग ने शानज़े हाउस के पास ही एक ज़मीन खरीदी थी, और अब वो वहाँ पर शानज़े के नाम पर एक स्कूल बनवा रहा था, जहाँ पर गरीब लोगों के बच्चे मुफ्त आला और मयारी तालीम हासिल कर सकते थे। इसके अलावा वो शानज़े के नाम पर एक महंगा और बेहतरीन हॉस्पिटल भी बनवा रहा था, जहाँ लोग अपना मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। इसके अलावा भी अनायत बैग बहुत से फलाही कामों में मसरूफ़ अमल था। सैफ अपने बाप के इन कामों से सख्त खिलाफ था। वो समझ रहा था कि ये सब उसका हक है, और उसका बाप मेहनत से जमा की हुई दौलत गरीब लोगों के लिए ज़ाया करता फिर रहा है। उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद ना था। अनायत बैग चंद दिनों में ही सैफ बैग को अपने वसीयतनामे से आगाह करने वाला था, मगर किस्मत उससे पहले एक और दाव खेल चुकी थी। इससे पहले उसका वो गद्दार वकील सैफ बैग के पास चला आया और इसे इस हकीकत और अनायत बैग के इख्तियार कुर्दा वसीयतनामे के बारे में बता दिया। कई लम्हों तक तो सैफ बैग हरकत भी ना कर सका था। क्या ये सच है? क्या वो सच में अनायत बैग का सगा बेटा नहीं? इसके लिए इस हकीकत को कबूल करना बेहद मुश्किल था। क्या इतने सालों तक वो जिस शख्स को अपना बाप समझता आ रहा था, वो उसका सगा बाप नहीं था? क्या वो किसी का गुनाह, किसी की नाजायज औलाद थी, जिसके माँ बाप ने दुनिया वालों के खौफ से मरने के लिए किसी के दरवाजे पर फेंक कर चले गए थे? और वो दरवाज़ा किसी और का नहीं बल्कि अनायत बैग का था। क्या होता जो अगर उसे अनायत बैग ना अपनाता? शायद वो किसी कुत्ते या फिर किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाता। कैसा खौफनाक इंकशाफ था। ये नहीं हो सकता। मेरे बाबा और सिर्फ अनायत बैग हैं, और मैं इन्हीं का ही बेटा हूँ। सैफ साहब, आप लाख बार इनकार करें, मगर हकीकत यही है कि आप अनायत बैग के सगे बेटे नहीं, उनकी सिर्फ एक ही सगी औलाद है, और वो शानज़े अनायत बैग है, जिनके इंतज़ार में वो अभी तक वहाँ बैठे हुए हैं। इन्हें यकीन है कि उनकी बेटी ज़रूर वापस आएगी एक दिन। सैफ बैग ने अपने कांपते हाथों हुए अपने चेहरे पर फेरे। ये नहीं हो सकता। ये वसीयतनामा देख लें आप, तभी आपको यकीन आ जाएगा कि आप उनकी हकीकत औलाद नहीं हैं। वकील ने वसीयतनामा उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे पढ़ने के बाद वो कितनी देर तक बेयकीन बैठा रहा। क्या सच में उनका बेटा नहीं हो? वकील इंतहाई शातिर आदमी था। सैफ साहब, आप लाख बाहें उनकी सगी औलाद नहीं, लेकिन उनकी सारी जायदाद पर अब सिर्फ आपका ही हक है। वो ख्वाम में स्कूलों और अस्पतालों में सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इन सब पर सिर्फ आप ही का हक है, क्योंकि आपने अपनी उम्र, अपना वक्त और अपना तजर्बा लगाया है इस बिजनेस पर, और इसलिए अब इन पर आपका ही हक है। अगर अनायत बैग आपको आपका हक ना देना चाहें, तो फिर आप इससे ज़बरदस्ती छीन ले। यही असूल है। सैफ बैग उसकी बातें बड़े इन्हमाक से सुन रहा था। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप चाहें तो मैं वसीयतनामे में रद्द-ओ-बदल कर सकता हूँ। मतलब ये कि मैं सब कुछ आपके नाम करवा सकता हूँ, जो कुछ अनायत बैग ने अपनी बेटी शानज़े के नाम कर रखा है। मगर उसके बदले में मुझे भी कुछ हिस्सा इनाम में मिलना चाहिए होगा। देखिए सैफ साहब, दुनिया में मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होती, दौलत ही सब कुछ होती है। अगर दौलत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। दौलत ही आपको सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाती है।
عنایت بیگ اب بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی بیٹی کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے یا پھر مر گئی۔ عنایت بیگ کے مرنے کے بعد اس کی ساری جائیداد ٹرسٹ کو چلی جائے گی، اسی لیے بہتری اسی میں ہے کہ میری بات مان لو۔ وکیل صاحب کافی حد تک سیف کا دماغ بدل چکا تھا، وہ جو عنایت بیگ سے محبت کے دعوے دار تھا اور اب وہ دولت تروانے کے لیے اوچھے کنڈوں پر اتر آیا تھا۔ وکیل صاحب، آپ وصیت نامہ تبدیل کر دیں، آپ کو آپ کی محنت کا حصہ مل جائے گا، فکر نہ کریں۔ آپ کو میں ایک بڑی رقم دوں گا جس سے آپ سالوں تک بیٹھ کر کھا سکیں گے۔ بہت شکریہ جناب، وکیل خوش ہو گیا۔ اور پھر ویسا ہی ہوا جو ان دونوں نے پلان بنایا تھا، وصیت نامہ تبدیل ہو چکا تھا۔ سیف بیگ نے دھوکے سے سب کچھ اپنے نام کروا لیا تھا اور جب وصیت نامے کی کاپی عنایت بیگ کے پاس آئی تو کئی لمحوں تک تو اسے بالکل بھی یقین نہ آیا کہ آیا یہ سچ ہے بھی کہ نہیں۔ سیف اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے تو اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا، پھر وہ آستین کا سام کیسے بن گیا؟ کس چیز نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی؟ شاید کہ دولت کی ہوس نے۔ ہاں بالکل، وہ دولت پانے کے لیے اندھا ہو گیا تھا اور عنایت بیگ کے بھروسے اور ارمانوں کا وہ جانے انجانے میں خون کر چکا تھا۔ عنایت بیگ کو سیف سے اس کی توقع بالکل بھی نہ تھی کہ وہ اسے یوں دھوکہ دے گا، وہ بھی صرف اور صرف دولت کی خاطر۔ اس نے سیف کو بلایا۔ سیف وہاں آیا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے سیف؟ عنایت بیگ اسے وصیت نامے کی کاپی دکھاتے ہوئے بولا۔ وہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ بولا، بابا آپ میرے ساتھ ناانصافی کر رہے تھے، آپ کی ساری جائیداد پر صرف اور صرف میرا حق ہے، میں ہی آپ کی اکلوتی اولاد ہوں اور یہ سب میرا ہے، آپ اسے دوسروں میں بانٹ رہے تھے، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، میں ہی ان سب کا اکلوتا وارث ہوں۔ وہ بڑے دعوے اور حق کے ساتھ سینہ تان کے یہ سب کہہ رہا تھا کہ غم میں مبتلا ہو تم برخودار کہ تم میرے سگے صاحبزادے ہو۔ سیف نے سر اٹھا کر کہا، ہاں میں جانتا ہوں کہ میں آپ کی سگی اولاد نہیں، مگر آپ نے مجھے پالا ہے، اس طرح میں آپ کا بیٹا ہی ہوا۔ اور ویسے بھی بابا آپ کو سکول اور ہسپتال بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس طرح تو سوائے پیسوں کے ضیاع کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ سکھانے والے کہ مجھے اپنی دولت کہاں خرچ کرنی ہے اور کہاں نہیں؟ عنایت بیگ درستگی سے بولے، اچھا ہوا کہ وقت سے پہلے ہی مجھے تمہارا یہ اصلی روپ نظر آ گیا۔ تم تو لالچی نکلے، تم نے ایک باپ کے رشتے، اس کی محبت، اس کے خلوص اور اس کی شفقت کو چند ٹکوں کے عوض بیچ ڈالا۔ وہ تو اچھا ہی ہوا کہ میں نے تمہیں اپنی باقی کی بیرون ملک جائیداد اور اثاثوں کے متعلق نہیں بتایا، ورنہ تم وہ سب بھی مجھ سے دھوکے سے چھین لیتے۔ اگر میں چاہوں تو تم پر ابھی اور اسی وقت فراڈ اور دھوکے کا دہی کا کیس دائر کر سکتا ہوں، مگر نہیں، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں تاکہ تمہیں پل پل یہ احساس شرمندگی محسوس ہوتی رہے کہ تم نے دولت کی خاطر اپنے باپ کی محبت اور شفقت کو چند روپوں کے عوض بیچ ڈالا۔ آج کے بعد میرا تم سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، مر گئے ہو تم میرے لیے، جاؤ اب یہاں سے اور کہیں اور جا کر مرو، مجھے آج کے بعد اپنی یہ شکل بھی مت دکھانا، میرا اب تم سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ سچ ہی کہتے ہیں لوگ کہ پرایا خون بلا آخر پرایا ہی ہوتا ہے، لکھا چاہے اسے محبت اور شفقت دو مگر پھر بھی وہ کبھی بھی اپنا خون نہیں بن جاتا۔ صحیح کہا ہے انہوں نے، یہ بات تم پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ آج تم نے یہ سب کر کے اس کے صحیح ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ تم نے کتنی محبت دی، تمہیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، ایک کامیاب انسان بنایا، اور تم نے مجھے بدلے میں کیا دیا؟ دھوکہ، وہ بھی صرف اور صرف دولت کی خاطر۔ تم مجھ سے کہہ کر تو دیکھتے میں ساری جائیداد تمہارے نام کر دیتا، مگر تم مجھے اس طرح دھوکہ دے کر میرا مان تو نہ توڑتے، رشتوں پر سے میرا یوں اعتبار تو نہ اٹھاتے۔ یہ کہتے ہوئے عنایت بیگ کی آواز بڑھا گئی، جاؤ اب یہاں سے، میرا اب تم سے کوئی واسطہ بھی نہیں، چلے جاؤ۔ عنایت بیگ نے اپنا رخ موڑ دیا۔ بابا ایسا تو مت کہیں، مت کہو مجھے بابا، مر چکا ہے تمہارا وہ بابا، جاؤ یہاں سے۔ سیف بیگ وہاں سے چلا گیا۔ عنایت بیگ بے سود صوفے پر بیٹھ گئے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں نے تو تمہیں اپنی سگی اولاد کی طرح پالا تھا اور تم نے دولت کی خاطر میری محبت کو بیچ ڈالا۔ عنایت بیگ بہت دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ مہرونسا بطول اور سہرش کے ساتھ مارکیٹ میں خریداری کرنے آئی تھی۔ بطول اور سہرش نچلے حصے میں کھڑی تھی اور مہرونسا اوپر والے فلور میں خریداری کر رہی تھی۔ بطول اور سہرش اپنی خریداری مکمل کرنے کے بعد اب وہ دونوں مہرونسا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ سہرش نے مہرونسا کو کال کی، ہاں مہرو کہاں ہو یار، ہم کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ ہاں بس میں ابھی آئی۔ وہ ایک ہاتھ سے شاپنگ بیگز پکڑے دوسرے ہاتھ میں موبائل کان سے لگائے سہرش سے بات کرتی لفٹ میں چلی آئی۔ تبھی اس کی نظر لفٹ میں پہلے سے کھڑے طلحہ اجاز پر پڑی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر چونکے تھے۔ اچھا سہرش، میں بات کرتی ہوں۔ مہرونسا نے کال بند کی۔
طلحہ کو حیرت سے زیادہ خوشی ہوئی تھی اس پری پیکر کے دوبارہ اس طرح مل جانے پر۔ اس کے لاہب مسکراہٹ میں ڈلے کالی بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ طلحہ نے ہمت کر کے کہا، کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ مہرونسا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت اور تعجب سے اور زیادہ بڑی ہو گئی تھی۔ کیا یہ آدمی اس سے مذاق کر رہا ہے؟ وہ اس کی یہ حیرت دیکھ کر مسکرایا۔ آپ نے بتایا نہیں؟ مہرونسا نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا۔ دیکھیے آپ مجھے غلط مت سمجھیں، میں کوئی آوارہ یا بدماش ٹائپ کا لڑکا نہیں ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ مہرونسا نے ایک نظر اسے دیکھا پھر آہستہ سے بولی، میرا نام مہرونسا ہے، اور مہرونسا بیوٹیفل نیم۔ طلحہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ لفٹ کا دروازہ کھل گیا۔ مہرونسا وہاں سے نکل کر چلی گئی۔ مہرونسا، دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ پیچھے طلحہ اجاز خود سے مخاطب ہوتا لفٹ سے نکلا۔ مہرونسا سہرش اور بطول کے پاس آئی۔ یار کہاں رہ گئی تھی تم؟ سوری یار دیر ہو گئی، آؤ چلتے ہیں۔ وہ تینوں وہاں سے نکل گئیں۔ ساجدہ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ بھوکی پیاسی اپنی منزل کا تعین کیے بغیر اللہ تعالیٰ پر توکل کیے چلتی جا رہی تھی۔ اب تو اس کی ٹانگوں نے بھی اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی زبان پر ہونٹوں پر پھیر کر انہیں تر کیا۔ یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ میرا اب تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف تیرا ہی آسرا ہے۔ بائیوں کے یوں بدل جانے پر ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ آیا، جسے اس نے اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، کیونکہ رات ہونے والی تھی۔ وہ کل سے بھوکی پیاسی بس سفر کیے جا رہی تھی۔ رات ہونے سے پہلے اسے اس جنگل سے نکل جانا تھا اور کسی اچھی جگہ پہنچنا تھا۔ ابھی وہ 2-3 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے ایک لڑکی اوندے منہ پڑی تھی۔ وہ اس کی طرف لپکی۔ بیٹی کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ کہتی ہوئی ساجدہ بانو نے اسے سیدھا کیا، مگر اسے دیکھتے ہی ساجدہ بانو کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ حورین تھی جس کا چہرہ خون آلود تھا۔ اس کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی، شاید کہ اچانک گرنے کی وجہ سے کوئی پتھر اس کے سر پر لگا تھا، جس کی وجہ سے اسے گہری چوٹ آئی تھی۔ ساجدہ بانو پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولی، بیٹی کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ بیٹی، مگر جواب نہیں داد۔ اب میں کیا کروں میرے رب؟ ساجدہ بانو نے اس کے سر سے تیزی سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے اپنی چادر کا پلو رکھ دیا۔ وہ ادھر ادھر مدد کے لیے کسی کو تلاش کرنے لگی، مگر اس گھنے جنگل میں کون ہوتا جو اس کی مدد کرتا؟ وہ جلدی سے اٹھی اور دیوانہ وار بھاگتی چلی گئی۔ اسے بس کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کو بچانا تھا جو اس کی کچھ بھی نہ لگتی تھی، مگر وہ ایک ماں تھی اور ماں کا دل، اس کی محبت بہت وسیع ہوتی ہے۔ اب وہ سڑک پر کھڑی آتی جاتی گاڑیوں کو مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر ہر کوئی اس کی پکار کو نظر انداز کر کے جا رہا تھا۔ وہ بے بسی سے رو پڑی، کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر پا رہا تھا، اور ادھر اس بچی کی جان خطرے میں تھی اور وہ یوں اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنے بیٹے کو تو وہ کھو چکی تھی، مگر کسی اور کی بیٹی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ ایک ماں کا دل تھا۔ تبھی ایک رکشہ دکھائی دیا۔ ساجدہ بانو نے اسے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا کہا۔ اتفاق سے اسی رکشے میں مہرونسا، سہرش اور بطول بیٹھی تھی۔ مہرونسا نے ساجدہ بانو کو اس حالت میں دیکھا تو رکشے والے سے کہا، بھائی جان رکشہ یہیں پر روک دیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ سہرش اور بطول نے ایک ساتھ پوچھا۔ وہ دیکھو کوئی آنٹی ہیں جو شاید مشکل میں ہیں۔ رکشے کے رکتے ہی ساجدہ بانو دوڑ کر ان کے پاس آئی۔ وہ تینوں بھی رکشے سے اتر آئی تھیں۔ ماں جی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ مہرونسا ساجدہ بانو کو روتے ہوئے دیکھ کر پریشانی سے بولی، وہ بیٹا وہ مر جائے گی، اسے بچا لو۔ کون؟ کس کو ہوا ہے؟ وہ وہاں ہے۔ ساجدہ بانو انہیں لے کر وہاں آ گئی جہاں حورین سیریس کنڈیشن میں تھی۔ او میرے خدا! مہرونسا اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اب کیا کرے؟ اس نے بطول اور سہرش کو دیکھا۔ اگر ہم اسے بر وقت ہاسپٹل نہ لے کر گئی تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے، مگر ہم اسے کیسے لے جائیں گے؟ ہمارے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، بطول نے کہا۔ سہرش نے پیش کیا، کیا ہم اسے رکشے میں نہیں لے جا سکتی؟ یہ مشکل ہوگا مگر یہ ٹھیک رہے گا، میں جا کر رکشے والے سے بات کرتی ہوں، تم دونوں آنٹی کے پاس رکو۔ مہرونسا رکشے والے سے بات کرنے چلی گئی۔ وہ سڑک پر کھڑی رکشے والے سے بات کر رہی تھی، تبھی اتفاق سے طلحہ اجاز کا وہاں سے گزر ہوا۔ پہلے تو اس نے اپنا سر جھٹک کر اگنور کیا کہ شاید میرا وہم ہے، میں اسے کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں، تبھی جو مجھے وہ ہر طرف دکھائی دے رہی ہے، مگر وہی کالی چادر۔ اسے اپنی گاڑی روکنی پڑی۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا، وہ سچ میں وہی تھی، کالی چادر والی مہرونسا۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ مہرونسا پہلے چونکی تھی، مگر طلحہ کو دیکھ کر وہ مطمئن ہوئی تھی
کیا ہوا ہے؟ اب یہاں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا؟ مہرونِسا نے سر ہاں میں ہلایا۔ آپ آئیے میرے ساتھ۔ مہرونِسا نے راستے میں اسے پوری بات بتا دی، اور وہاں آ کر اس نے جب حُرین کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا، کبھی بھی نہیں۔ اس نے جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا۔ وہ چاروں بھی اس کے پیچھے لپکی۔ طلحہ نے حُرین کو پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ ساجدہ بانو نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اپنی چادر کا پلو اس کے سر پر رکھ دیا جہاں سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ساجدہ بانو کے ساتھ سہرش اور بطول بیٹھ گئی۔ مہرونِسا اگلی سیٹ پر طلحہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ طلحہ نے رکشے والے کو کرایہ ادا کر کے اسے بھیج دیا تھا۔ طلحہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ساجدہ بانو رو رہی تھی۔ سہرش اور بطول اسے دلاسے دے رہی تھی۔ مہرونِسا بھی بات پیچھے مڑ کر کبھی حُرین تو کبھی روتی ہوئی ساجدہ بانو کو دیکھ رہی تھی۔ طلحہ بھی ایک بار حُرین، کبھی ساجدہ بانو تو کبھی پاس بیٹھی مہرونِسا کو دیکھ لیتا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو طلحہ کے ساتھ یہ خوشی بڑا لمحہ ہوتا کہ مہرونِسا اس کے ساتھ اور اس کے پاس بیٹھی تھی، مگر اس وقت وہ خود بہت پریشان تھا۔ وہ بس کسی بھی طرح سے اس لڑکی کو بچانا چاہتا تھا۔ ہاسپٹل آ چکا تھا۔ طلحہ نے جلدی سے حُرین کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اندر کو بھاگا۔ اس کے پیچھے ساجدہ بانو بھی چلی گئی۔ جاری ہے۔